سارے ہی آگے کھڑے ہیں میں کیمرے دیکھیں کیسے سیٹ ہے پہلے دیکھیں سے کیمرہ کیسے سیٹ ہے وہ تو دیکھیں سامنے تو دیکھیں وہ الرٹ کرایا ہوا ہے نا اچھا جی ابھی سٹارٹ لیں نہیں نہیں ابھی رات جاری ہے ٹھلا بندے نہیں دوڑ نہیں ساجد ملو کو رائے نہیں ساجد ملو کو رائے نہیں ملو صاحب تو سنا لوگوں نے خواہشی بھی فوٹو چکوا دے بیڑا ہوئے میں سنبھال کر لوں یہ مالا جی ملو صاحب تو ساڑھے پائی اور بڑی خواہش ہے سارا نہیں سر آپ کی جلسے تقریب 900 کی تھی سر 10 بجے تک گھنٹہ رہا ہے نہیں آپ سے جس طرح میں کر دوں دور ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے مہدی حسن فوٹو ایک بناؤ یار سونے جی کوئی ہاتھ تھا پر رکھنا کوئی ہاتھ پتہ لگا گل شل کرنا ٹھیک ہے اٹھاؤ ایسے کرنا ہے ٹکا تو صحیح ٹکا ہلو 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 تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں مہربانی کر کے تھوڑے سے پیچھے جن کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے ان کو کہیں کہ نہ کھڑے ہو یار اعلان کریں جن کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے اپنے سارے بھائی نا اپنے سارے بھائی یار پیچھے ہو جائیں تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں میڈیا کو آگے کھڑا میڈیا کو آگے کھڑا ہونے دیں کورونا ایس او پی کا خیال رکھیں رافع تو پڑھے لکھا بندہ ہے تو ذرا انگریزی چاہو یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے چونکہ آپ کے مائک تو پڑے ہوئے ہیں یہ چلتا رہے یا چلتا رہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بس تھوڑی دیر ہے ابھی زیادہ نہیں میرا خیال 15 منٹ تقریباً ہے اس کے لگ بھگ میری گزارش ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ میڈیا کے لوگوں کو ذرا پلیز ایک تو ان کو چونکہ سوال جواب بھی کرنا ہوتا ہے ان کو ذرا آگے موقع دیں اور خود تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائے ذرا اور دوسری بات ہے کہ صرف کیمرے چونکہ کافی دور لگے ہوئے ہیں یہ والے جو ہیں تھوڑے سے ویسے بھی ذرا پیچھے ہو جائیں اتنی رش نہیں ہے ہاں تھوڑا اور ذرا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں ٹھیک ہے جی جس طرح مہمان آئے ہیں اور آپ سب نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے رسپیکٹ سے آپ نے مہمانوں کو ریسیو بھی کیا اور تمام کورونا کے ایس او پیز کو ریسیو کر کے اس کو عمل درآمد ان پہ کر کے آپ نے مہمانوں کو ریسیو کیا اور میٹنگ الحمدللہ بڑے منظم انداز سے ہوئی ہے
تو ابھی بھی چونکہ آخری مرحلہ ہے پریس بریفنگ کا، تو اس میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، کرونا ایس او پیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، ذرا فاصلہ رکھنا ہے، اور میڈیا کے دوستوں کو پرائرٹی دینی ہے، تصویروں کے لیے بھی اور سوال جواب کے لیے بھی۔ اور یہاں پہ یہ ایریا ذرا کارڈن ہو جائے گا، کیونکہ پی ڈی ایم کی ساری یہ سربراہی اجلاس ہے، سارے پارٹی ہیڈس تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ان سب کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے ایک ترتیب سے وہ کھڑے ہوں گے سارے، اور اس کے بعد پریس بریفنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے اپنے جو آپ کے رضاکار ہیں سارے ان کو ادھر بھی کھڑا کریں، ادھر بھی کھڑا کریں، اور اپنے کارکنان سے میری دستہ گزارش ہے کہ اب سب کی عزت کی بات ہوتی ہے کہ جتنا منظم طریقے سے نظم و ضبط سے یہ پریس بریفنگ ہوگی اتنا ہی ہم سب کے لیے بڑی ایک کامیابی اور رسپیکٹ کی بات ہے، تو آپ سب کا اس میں بڑا بھرپور تعاون چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ شاہد صاحب سلام ہے سلام ہے مریم تیری جرات کو سلام ہے سلام ہے شاہد صاحب نہیں رہ گئے، شاہد بھائی شاہد خاکانہ پارٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہنتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور جناب اختر جان مینگل صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں نے اپنی تحریک کے بنیادی اصول اور مقاصد وضع کر لیے۔ میرے سامنے تم کھڑے ہو، میں چلی جا۔ وفاقی، جمہوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور عملداری کو یقینی بنانا، تمام اسلامی شقوں کا تحفظ اور اس پر عمل درآمد کا تحفظ، پارلیمنٹ کی خود مختاری، سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ، آزاد عدلیہ کا قیام، آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کی اصلاحات اور انعقاد، عوام کی بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ، صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ، مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام، اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ اور ہنگامی معاشی پلان کا قیام۔
یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ری پلے تھا۔ عوام سے آزادانہ انتخابات کا حق چھین لیا گیا اور ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہدایات دی تھی انہیں بری طرح سبوتاژ کیا گیا اور گلگت بلتستان الیکشن نے 26 جولائی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو ان کا جمہوری اور انتخابی حق واپس دلا کر دم لیں گے۔ نیب، ایف آئی اے اور دیگر حکومتی ادارے جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں سے انتقام لے رہی ہیں۔ ہم اس احتساب کے نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور کرونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے نوٹس لیا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شوگر مافیا کو 400 ارب روپے کی سہولت دی گئی اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے اور اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ شبر زیدی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں ان کی بدعنوانیوں کی فہرست پیش کی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مرکزی ڈھانچہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر، سیکریٹری جنرل، سینئر نائب صدر اور سیکریٹری انفارمیشن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آج کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کے لیے جناب قمر کائرہ صاحب کا نام تجویز ہوا ہے۔ نائب صدر کے لیے ہمیں دوسرے نام کا انتظار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نائب صدر احسن اقبال صاحب اور ڈپٹی سیکریٹری جنرل رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے نائب صدر
جناب حیدر خان ہوتی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل زاہد خان صاحب ہوں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے نائب صدر جناب محمود خان اچکزئی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب مختار یوسف زئی صاحب ہوں۔ قومی وطن پارٹی کی طرف سے نائب صدر آفتاب خان شیرپا اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل حاجی غفران خان ہوں گے۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر کبیر صاحب نائب صدر اور سینیٹر اکرم صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نائب صدر اور اکرم درانی صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے نائب صدر کے لیے شاہ اویس نورانی صاحب اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے ڈاکٹر جاوید اختر صاحب۔ بی این پی کی طرف سے نائب صدر کے لیے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے لیے ملک عبدالولی کاکڑ صاحب۔ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب نائب صدر اور حافظ عبدالکریم صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ یہ فیصلے آج ہو گئے ہیں اور ہم نے جیسے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم بنیادی اصول طے کریں گے، بنیادی مقاصد طے کریں گے اور پھر وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کے ذریعے قوم تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سینٹ کے جو الیکشن دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی کے عادی ہیں، یہ اس طریقے سے اراکین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں کہ اس کا کس طرح راستہ روکا جائے گا، لیکن طریقہ کار ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ کیا ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جن الیکشن آپ نے مسترد کیے ہیں اس سے پہلے 25 جولائی کو 2018 کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم حلف نہیں اٹھانے چاہیے، محنت نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب چونکہ جو ہے بھٹو زرداری نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی نامزد کر دیا ہے، کیا اپوزیشن جو ہے حلف اٹھانے جا رہی ہے یا آپ کو اسی موقع پر اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوئی؟ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں اور ان تحریکوں میں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں اور طاقتور قوتوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ نکات وہ ہیں کہ جس پر اگلے اجلاسوں میں غور کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان کیا ہو جاتا ہے؟ نہ اپنی چیز خراب کرو نہ دوسری۔